نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا، یعنی اس وقت سواری اونٹ ہوتی تھی یا گھوڑا ہوتا تھا، تو آپ آگے تشریف فرما تھے تو میں پیچھے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کی تھی۔ 8 سال کی عمر میں حضور کا وصال ہو گیا تھا، یعنی کم عمر ہی تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے پیچھے سوار تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے، تمہیں میں ایک بات بتاؤں؟ یہ اگرچہ تھے تو کم عمر، چھوٹے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور یہ کچھ چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ یہ کم عمر تھے، خدمت کا جذبہ تھا ان میں، کم عمر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے اعمال کو دیکھنے کا اور دیکھ کر عمل میں لانے کا شوق تھا۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے نا کہ بچپنے میں اس طرح کا شوق ہو جائے کہ صلحاء کے ساتھ تعلق ہو جائے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو سیدھا چلانا اس کا شوق ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں نفع سے خالی نہیں ہوتی۔ اس وقت جب آدمی کم عمر ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے اس وقت تو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے منافع انسان پر کھولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اور ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ذی رائے شخصیت تھے، بہت اونچی اعلیٰ قسم کی رائے رکھنے والی شخصیت تھے، اور اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کم و پیش 10 مرتبہ
ان کی رائے پر اللہ تعالیٰ نے موافقت فرمائی. جو حضرت کی رائے تھی اسی رائے کو درست قرار دیا، اور کئی سارے مواقعوں پر آسمان سے وحی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اتری. اس سے اندازہ کریں کہ کتنے ذی رائے تھے، اور حضرت ایسے دانا تھے کہ حضرت کا انتخاب جو تھا وہ معمولی انتخاب نہیں تھا. جس کام کے لیے انتخاب فرماتے تو سمجھیں کہ وہ شخص واقعی اس کام کے لائق ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ نے ظاہر کے ساتھ باطن کی نگاہیں بھی کھولی ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے صاحب علم، فضل و کمال والے لوگ ان کے ساتھ برابر بٹھاتے تھے، اور ان کے ساتھ مشورے میں انہیں بھی شامل کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی آپ سوچیں کہ جب حضور کا وصال ہوا 8 سال کی عمر تھی، پھر 2 سال 2.25 سال صدیق اکبر کا زمانہ رہا، تو ان کی عمر ہو گئی 11 سال. 11 سال ہو گئی نا عمر، یعنی 2.25 سال 2.5 سال صدیق اکبر کی خلافت لگائیں، ٹھیک ہے، 10 سال 10.5 سال 11 کے قریب. اب ان کی عمر 11 سال 10.5 سال، اور عمر بن خطاب کا زمانہ شروع ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عمر بن خطاب کا زمانہ شروع ہو گیا، ان کی خلافت شروع ہو گئی. یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال، اور اس وقت ان کی عمر 10.5 سال. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر کم و بیش 20-21 سال. اب 20-21 سال یا 15 سال یا 14 سال یا 13 سال کے لڑکے کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے ذی قدر ذی علم لوگوں کے ساتھ برابر میں بٹھاتے. تو بعض دفعہ جو صحابہ کرام ہوتے تھے بڑے بڑے، انہیں تھوڑا سا اشکال بھی ہوتا کہ بھئی ایک آپ لڑکے کو ہمارے برابر میں بٹھا نہیں. ایک دفعہ اسی طرح کا مسئلہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عظمت کو ان پر ظاہر کرنے کے لیے، ان کی عظمت کو ان پر ظاہر کرنے کے لیے، بڑے بڑے صحابہ کرام پر ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا، فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ 27ویں شب جو ہے، لیلۃ القدر جو ہے، وہ کون سی رات میں ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کون سی رات میں؟ تو بہت سارے صحابہ نے کہا کہ 27ویں شب کو ہوتی ہے. کہا کہ بھئی دلیل کیا ہے؟ دلیل پیش کرو. میں کہا جی دلیل کیا؟ کہ دلیل بس یہی ہے کہ اکثر و بیشتر ہم نے اسی رات میں دیکھا ہے، ہمیں نشانی ہے اسی میں. فرمایا ٹھیک ہے، سب سے رائے لے لی. پھر اس کی طرح مخاطب ہو گئے اور فرمایا کہ ہاں بھائی آپ بتاؤ 27ویں شب جو ہے لیلۃ القدر کی رات کون سی رات میں ہوتی ہے؟ 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، کون سی رات میں ہوتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ 27 کو ہوتی ہے. اور فرمایا یہ بات تو انہوں نے بھی کہی ہے، یہ بات تو اور لوگوں نے بھی کہی ہے 27 کو ہوتی ہے، آپ کوئی دلائل دو کہ 27 میں ہوتی ہے. انہوں نے کہا دلائل یہ ہیں کہ میں 7 کی عدد میں غور کرتا ہوں تو بہت سارے
اہم مواقعوں پر مجھے 7 کا عدد نظر آتا ہے، اس لیے 7 کی عادت کو، اور جب ہم نے تجربے سے دیکھا تو 27 میں کہا کہ 7 کا عدد طواف کے چکر 7 ہیں، صفا مروہ کے چکر 7 ہیں، کتے کے جھوٹے کو 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے، آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، اور بھی ایسے کئی عادت گنوائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صحابہ کرام سے فرمایا، بتاؤ بھائی، بات تو آپ نے بھی کی، لیکن آپ نے بس اتنا کہہ دیا کہ بھائی نشانی ہے اس میں، لیکن دلائل قائم نہ کر سکے۔ یہ آپ کم عمر بچہ ہے، دیکھو کیسے دلائل قائم کی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بچپنے میں شوق نیکی کا اور صلحاء کے ساتھ جڑنے کا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ ان کی سکی خالہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کبھی کبھی رات میں اپنی خالہ کے ہاں جا کے رکتے تھے تاکہ میں رات بھر حضور کے اعمال دیکھوں۔ دیکھ کیا عمر ہے، 8 سال کی عمر تو اس وقت تھی جب آپ کا وصال ہوا، تو اس سے پہلے کی عمر تھی نا۔ اس وقت بچے میں یہ شوق، یہ جذبہ کہ میں حضور کے اعمال دیکھوں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی خالہ کے ہاں گیا اور میں لیٹ گیا، آنکھیں میں نے بند کر لی، میں جاگ رہا تھا تو حضور تشریف لائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی، ہمارے لفظ اپنے میں کہہ دیتے ہیں بچونگڑا، ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں چھوٹا بچہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ سو گیا؟ تو گھر والوں نے کہا جی سو گیا۔ تو فرماتے ہیں میں سن رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے فقہا کو یہ بات حضور نے عشاء کی نماز کے بعد کہی، فرمائی۔ فقہا نے اس بات سے استدلال کیا، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے استدلال کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد بقدر ضرورت گفتگو کی جا سکتی ہے، بقدر ضرورت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم یہ تھا کہ عشاء پڑھ کے فوراً سو جاؤ، بے مقصد بات اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ لیکن آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو یہاں سے فقہا نے استدلال کیا کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے بوقت ضرورت بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس سے استدلال کیا۔ خیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ رات میں اٹھے اور اٹھ کر آپ وضو استنجے سے فارغ ہوئے، تو آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو میں بھی اٹھ کے وضو استنجے سے فارغ ہوا، اور میں آپ کے بائیں جانب، یعنی دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے تھا مقتدی کو، اگر اکیلا امام ہو تو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، تو میں آپ کے بائیں جانب، یعنی اگر کوئی آدمی نماز پڑھا رہا ہو نا اور پیچھے نماز پڑھنے والا ایک ہو تو پھر امام جو ہوتا ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے، مقتدی دائیں طرف ہوتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے کہ تہجد کی نماز میں باقاعدہ سے جماعت کا اہتمام کرنا یہ تو ٹھیک نہیں، نفلوں کی جماعت ہمارے ہاں صحیح نہیں، لیکن اگر اتفاقی طور پر 1 یا 2 آدمی ساتھ کھڑے ہو جائیں تو جائز ہے۔ یہ جماعت میں نہیں آتا اس زمرے میں جو باقاعدہ سے
ایک جماعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو چونکہ ایک اتفاقی مسئلہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کی نیت باندھ چکے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بعد میں آئے اور بعد میں آ کر کے آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، یعنی امام کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اور ان کا کان پکڑ کے ان کو اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا، دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کو دیکھا کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی، تہجد کی۔ فرماتے ہیں کہ پہلے 2 رکعتیں مختصر پڑھی، پھر آپ نے لمبی لمبی نماز پڑھی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور کے اعمال دیکھنے کا شوق تھا، خدمت کا۔ ایک دفعہ آپ وضو کے لیے استنجے کے لیے تشریف لے گئے، آپ واپس مڑے آئے، دیکھا تو یہ لوٹا پانی کا لے کے کھڑے ہیں، پانی کا لوٹا لے کے کھڑے ہیں۔ عمر کیا ہے؟ 6 سال یا 7 سال۔ تو آپ نے ان کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا کسی نے کہا ہے؟ کسی نے بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں۔ از خود آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ ان کے سینے کو قرآن کے علم سے بھر دے، پھر یہ مفسر قرآن بنے۔ ان کا قول آخری قول سمجھا جاتا ہے تفسیر میں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے سواری پر تشریف فرما، سواری پر حضور نے فرمایا ارے لڑکے تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیرے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ اور یہی آیت جو میں نے پڑھی اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے ہم جتنا بھی مجمع یہاں بیٹھا ہے یا ہماری مستورات بہنیں بیٹیاں، ہم اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں اور کتنے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں اور کتنے کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بات کہتے تھے اس پر پورا اترتے تھے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے۔ حضور کے پاس آئے، سوال کیا کہ مجھے کچھ مال دے دیں، آپ نے دے دیا۔ پھر دوبارہ آئے، پھر آپ سے سوال کیا، پھر آپ نے دے دیا۔ پھر تیسری مرتبہ آئے، پھر سوال کیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا حکیم یہ مال شیریں ہے، اچھا لگتا ہے، اس کی محبت ہے انسان کے دل میں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر یہ اچھے طریقے سے دیں تو ٹھیک ہے، یہ طریقہ مانگنا اور مانگ کر کے لینا یہ صحیح نہیں۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آئندہ اب میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ پھر پوری زندگی نہ کبھی حضور سے سوال کیا۔ صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور بلا کر کے انہیں مال دینا چاہا کہ یہ لے لیں، منع کر کہ نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا کچھ صحابہ کرام کو بلا کر کے کہا گواہ رہو
میں نے حکیم ابن حزام کو دے رہا ہوں، یہ نہیں لے رہے۔ انہوں نے کہا میں نے حضور سے یہ طے کیا تھا کہ اب میں کسی اور سے بھی کبھی نہیں لوں گا، میں نہیں لوں گا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، انہوں نے انہیں دینا چاہا، نہیں دیا، حالانکہ یہ کوئی ناجائز بات تو نہ تھی، جائز بات تھی، لیکن چونکہ ایک بات زبان سے کہہ چکے تھے، ایک بات زبان سے کہہ چکے تھے، اس کی پاسداری تھی۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اوفو بعہدی، اوفی بعہدی کو، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اب اللہ سے ہمارا عہد کیا ہے؟ اللہ سے ہمارا عہد کیا ہے؟ دیکھو، ہم انسان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو تو پورا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ یا اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو ہم نے کبھی معاہدہ ہی نہیں سمجھا۔ اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور بندے کو ناراض نہیں کرتے۔ ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اللہ کا حکم توڑ کر، بندے کو ناراض نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہم بندے کو ناراض کر لیں گے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ خود بخود بندے کا رخ ہماری طرف پھیر دیں گے۔ اور اگر اللہ کو ناراض کریں گے تو کوئی بندہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کو ہم سے راضی کر دے۔ ہم بندوں کے کیے ہوئے وعدوں کا پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھو میرے عزیزو، جتنا آگے بڑھیں گے اللہ بڑھائیں گے۔ اگر ہم ہی آگے نہیں بڑھنا چاہیں گے تو پھر کیسے بات کریں، کیسے بات؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، اور سفر بھی کشتی میں کر رہے تھے، کشتی۔ ایک صاحب حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت کی زبان سے نکل گیا کہ بھی میرے پاس اتنی رقم ہے، میرے پاس اتنی رقم ہے۔ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، ٹھگ برادران، جانتے ہیں، انہیں بات نکلوانے کا بڑا ملکہ ہوتا ہے، بات نکلوانے کا ملکہ ہوتا ہے۔ اس نے حضرت سے کوئی اس طرح سے بات کی کہ حضرت نے اس کے سامنے اظہار فرما دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ اب وہ بڑا خوش ہو گیا، اس کا مطلب پورا ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا تو اس نے کشتی میں ایک شور برپا کر دیا۔ جب کشتی میں شور کیا تو سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو ملاح تھا کشتی چلانے والا وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کو کہا خیریت ہے کیا؟ کہا میری کیا خیریت ہے، میرا تو کچھ بھی نہ رہا۔ کہا بھئی ہوا کیا؟ کہا ہونا کیا ہے، میرے پاس اتنے پیسے تھے، میری جیب کٹ گئی، کسی نے میری جیب سے پیسے نکال لیے، کسی نے میری جیب سے پیسے نکال لیے، میری جیب میں تو اتنے پیسے تھے۔ ناٹک سمجھ گئے نا اس کا؟ اب اس نے ملاح نے کہا کہ دیکھ تو پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں بگڑا، کشتی سے کوئی اترا ہی نہیں، سب لوگ کشتی میں ہیں، ابھی تلاشی لے لیتے ہیں، جو پیسے آپ بتا رہے ہیں یہ پیسے جس کے پاس سے نکل آئیں گے وہ آپ کا چور ہے، وہ آپ کا چور ہے اور آپ کو پیسے دلا دیں گے۔ بڑا خوش ہو، کہنے لگے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک۔ اب انہوں نے ایک طرف سے تلاشی شروع کی،
تلاشی لیتے 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 امام بخاری تک آ گئے. سب کی تلاشی ہو گئی, کسی کے پاس سے نہیں نکلے. امام بخاری کی تلاشی لی تو ان کے پاس سے بھی نہیں نکلے. امام بخاری کی تلاشی لی تو ان کے پاس سے بھی نہیں نکلے پیسے. جب ان کے پاس سے پیسے نہ نکلے تو لوگوں نے بڑی لان تان کی اس کو اور جھوٹا قرار دیا کہ تو فراڈی 2 نمبر آدمی ہے. تو جو کہہ رہا ہے کہ میرے اتنے پیسے چوری ہو گئے, یہاں سے تو کوئی اترا نہیں. اگر ہوتے تو کسی نہ کسی کے پاس سے تو نکلتے نا. اب وہ کھسیانہ سا ہو کر, شرمندہ ہو کر بیٹھا ہے منہ لٹکا کے. خیر, جب کشتی رکی, اترے, سواریاں اتری, حضرت امام بخاری بھی اترے اور جانے لگے, تو وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ حضرت کے ساتھ ہو گیا اور کہا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, لیکن ایک بات تو بتا دیں. حضرت نے فرمایا کیا؟ آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, اور یقیناً آپ نے غلط تو نہیں بتایا ہوگا, جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا, تو پھر آپ کے پاس نکلے کیوں نہیں؟ آپ کے پاس سے نکلے کیوں نہیں؟ میری دہاڑی تو آج رہ گئی. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ نے شور کیا تو میں, اللہ نے پورا واقعہ, پورا منظر میرے سامنے ظاہر فرما دیا. تو اللہ نے اپنے کرم سے حدیث کی خدمت میں جو مجھے مقام عطا کیا ہے, اور جو میں نے زندگی لگا کر حدیث کی خدمت میں ایک مقام اور مرتبہ پایا ہے, اگر میرے پاس سے یہ پیسے نکل آتے تو یہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا کہ امام بخاری نے چوری کی ہے, میرے اوپر چوری کا الزام لگ جاتا, اور چوری کا الزام لگنے کا معنی یہ ہے میری زندگی بھر کی محنت برباد ہو جاتی. اب کوئی بھی میری کسی حدیث پر اعتبار نہ کرتا. میں کتنے لوگوں کو یقین دلاتا. کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہو گئی, لیکن آپ بتائیں یہ کہ پیسے کہاں سے گئے, کہاں گئے؟ پیسے تو تھے آپ کے پاس. حضرت نے فرمایا جب آپ نے یہ بات کی تو میں نے چپکے سے وہ پیسوں والی تھیلی پانی میں ڈال دی. چپکے سے وہ پیسوں والی تھیلی پانی میں ڈال دی. کہا کہ آپ نے اتنے پیسے پانی میں ڈال دیے, اتنے پیسے پانی میں ڈال دیے. آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ہوتے, اپنی عزت, آبرو, دین بچانے کے لیے اس سے بھی بڑی قربانی دینی پڑتی تو کوئی مشکل نہ تھا. دیکھو میرے پیارو, یہ قربانی دی تو اللہ نے مقام کیا دیا, صلہ کیا دیا, عزت کیا دی. جب حضرت کا وصال ہوا تو جنازے کے لیے بانس باندھے گئے, کندھا دینے کا موقع نہیں مل رہا تھا, کندھا دینے کا موقع نہیں مل رہا تھا. اتنا بڑا مجمع تھا, لاکھوں کا مجمع تھا, اور کئی ماہ تک قبر سے خوشبو آتی رہی. رات کو کئی ماہ تک آسمان سے ایک نور آتا تھا جو حضرت کی قبر کے اوپر پڑتا تھا. پتہ چلا جو جتنی قربانی دیتے ہیں انعام بھی اتنا ہی پاتا ہے. ہم چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. مال کی قربانی تو اگلی بات ہے, ہم خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں, گناہ چھوڑنے کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا ایک مرید تھا اور تھا نابینا.
نابینا تھا، اس نے پیسے لینے تھے، کسی سے پیسے لینے تھے، تو ایک آدمی کو تیار کیا، کہا کہ یار دیکھو میں نے فلاں آدمی سے جو فلاں گاؤں میں رہتا ہے اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، میں نابینا آدمی ہوں، تم میرے ساتھ چلو، تم میرے ساتھ چلو اور جا کر کے اس گاؤں سے اس سے پیسے لے آئیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پیدل حضرت ان کے ساتھ چلا، چلتے 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 جب اس گاؤں میں پہنچا، اس گاؤں کے قریب، تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ میلہ سمجھتے ہیں؟ اب تو شاید کم ہو گیا، اب دوسرے لفظوں میں عرس کہہ لیں، جیسے مزارات پہ عرس لگتا ہے نا، اسی طرح کا میلہ ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے نام، اس میں ناچنے والے، اس میں گانے والے، اس میں طرح طرح کے شغل کرنے والے لوگ ہوتے، تو وہ میلہ لگا ہوا تھا، تو وہاں گانا بجانا ہو رہا تھا، اور یہ بالکل گاؤں کے ساتھ ہی، یعنی گاؤں کے پاس پہنچ گئے، تو یہ نبینا کہنے لگے کہ چلو چلو واپس چلیں واپس چلیں۔ کہا کہ اللہ کے بندے، پہلے اتنے دن میری منتیں کرتے رہے کہ میرے ساتھ چلو میرے ساتھ چلو، اب جو ہے تم کہہ رہے ہو کہ واپس چلو۔ اب آ گئے ہم، اور گاؤں، یہ گاؤں ہے، تو اس آدمی سے جا کے پیسے لے لیتے ہیں، کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کہا کہ نہیں واپس ہو۔ کہا کہ بھی مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں میلہ ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، تو مجھے اگر کوئی دیکھے گا تو وہ دیکھ کے یہ کہے گا کہ یہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا مرید اور گانے بجانے کی جگہ پر آیا ہوا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ میں تو پیسے لینے کے لیے کسی سے آیا ہوں، تو میری وجہ سے میرے شیخ کا نام بدنام ہوگا۔ اگر میں شیخ کے نام کی عزت نہیں کروا سکتا تو کم از کم بدنامی تو نہ کرواؤں، بدنامی تو نہ کرواؤں۔ نہیں، مجھے پیسے نہیں لینے، واپس چلے۔ میرے عزیزو، ہمارے بھی تو شیخ ہیں، میرے آپ کے شیخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آپ کے شیخ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، میرا آپ کا دین دین اسلام ہے۔ ہمیں لوگ میرے آپ کے سے نہیں جانتے، ہمیں محمد رسول اللہ کی نسبت سے پہچانا جا رہا ہے، دین اسلام کی نسبت سے پہچانا جا رہا ہے۔ تو بھائی، ہم کم از کم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری وجہ سے دین بدنام نہ ہو، ہماری وجہ سے صلحاء بدنام نہ ہو، ہماری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو، ہمارے قول فعل میں تضاد نہ ہو۔ دیکھو، جتنی قربانی دو گے اتنا ہی انعام پاؤ گے۔ اور آج ایک عام آدمی کوئی بات کہہ دیتا ہے نا، عام آدمی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار وہ اس آدمی نے میرے سے وعدہ کیے ہے، وہ غلط نہیں کرے گا، اس نے وعدہ کیا میں ایسا کروں گا۔ تو انسانوں کے وعدوں پر ہمیں یقین ہے، قرآن کہہ رہا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، تم میرے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو، بندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدے کر رکھے ہیں وہ سارے وعدے پورے کر دے، اور ہم نے جو اللہ سے وعدے کر رکھے ہیں وہ کب پورا کریں گے؟ اس کی ضرورت نہیں، اس کی کیا ضرورت؟ نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں۔ ہم چھوٹے ہیں، چھوٹے بن کر رہے، ہم چھوٹے ہیں، چھوٹے بن کر رہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے اور دل و جان سے ماننا ہے۔ دیکھو، ہر جگہ پر ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہر جگہ پر۔ آج ہم گولی دینے میں نا بڑا کمال سمجھتے ہیں
گولی دینے کا مطلب میں یہ عام سے لفظ بول رہا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ٹوپی پہنانا. بھئی کیا مطلب؟ ریلوے پہ گئے، وہاں کھڑا ہے وہ کون؟ گارڈ، ٹی ٹی. وہ کہہ رہے لاؤ بھی لاؤ، پلیٹ فارم لاؤ، پلیٹ فارم لاؤ، پلیٹ فارم. اس نے ادھر دیکھا، یہ دوسرے دروازے سے نکل گیا. کیا مطلب؟ اس کو گھما دیا. وہ دیکھ رہا اچھا خاصا مولوی صوفی صافی آ رہا تھا، یہ پتلی گلی سے نکل گیا، اور بڑا خوش ہوا کہ 10 روپے نہیں دیے اس کو، 20 روپے کا پلیٹ فارم نہیں دیا. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ اسٹیشن پر تشریف لے گئے. کوئی بزرگ تشریف لا رہے تھے، تو اور ساتھی آگے چلے گئے پلیٹ فارم پر، حضرت پیچھے تھے. تو حضرت جب پلیٹ فارم پہ اسٹیشن پہ پہنچے تو حضرت کے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے نہیں تھے جیب سے. تو اس کے پاس گئے اسٹیشن ماسٹر کے پاس جو ٹکٹیں دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ دیکھ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت، میرے مہمان آ رہے ہیں، میرے ساتھی آگے چلے گئے، تو ایک پلیٹ فارم ادھار دے دو، ایک پلیٹ فارم ادھار دے دو، میں پیسے آ کے دیتا ہوں. اس نے نکالا، دے دیا، نکالا، دے دیا. واپس آئے تو ایک ساتھی سے کہنے لگے کہ بھئی یہ ایسا کرو، آپ کے پاس پیسے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہیں. کہا کہ دیکھو اسٹیشن ماسٹر کو پیسے دے آؤ. کہا کس بات کے؟ کہا کہ میں نے اس سے پلیٹ فارم ادھار لیا. اس نے کہا بھلا ادھار بھی پلیٹ فارم ملتے ہیں؟ کہا ملتا نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے دے دیا. تو وہ گیا اس کے پاس اور جا کر کے اس کو کہا کہ ادھار بھی پلیٹ فارم ملتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ملتا نہیں. تو کہا پھر ان کو کیوں دے دیا؟ کہا کہ وہ جھوٹے کا چہرہ نہیں تھا، وہ جھوٹے کا چہرہ نہیں تھا، یہ چھپو سچے کا چہرہ تھا. دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہماری پہچان انہی باتوں سے ہوتی ہے، ہماری پہچان انہی باتوں سے ہوتی ہے کہ جب ہم ان باتوں کو مضبوطی سے تھامیں گے تو انشاءاللہ بڑی چیزوں میں بھی اللہ تعالی ہمارے قدموں میں لغزش نہیں آنے دیں گے، ہمیں اللہ تعالی مضبوط کر دیں. اور اگر خدا نخواستہ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر آگے حرام سے بھی بچ نہیں سکیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا. اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ درود پاک کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما. اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمیں اپنی جناب سے رزق حلال عافیتوں خیروں کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما.
اے اللہ درود پاک کی برکت سے حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں اندرون ملک بیرون ملک، سب کو رہائی نصیب فرما۔ خاص طور پر ہماری دینی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ، اے اللہ انہیں رہائی نصیب فرما، ان کی آزمائش کو ختم فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ابتلا کو ختم فرما اپنی قدرت کاملہ سے۔ اے اللہ ایسے ذرائع پیدا فرما کہ انہیں رہائی مل جائے۔ اے اللہ انہیں اس پریشانی سے، اے اللہ انہیں سرخ روئی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ ان کی رہائی کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ان کی کوششوں کو برابر فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، مسلمان سربراہان، سب کو اے اللہ اسلام کی اس بیٹی کی رہائی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما، اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔